اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور وہ عنوان یہ ہے کہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرنا۔ اکثر پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح حوالے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا سوال اس طرح ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر پاری کی تشریح متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کرے، وضاحت کرے، تشریح کرے۔ اس طرح کے سوالات آتے تو یہ تمام کے تمام سوالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوال چاہے جس طرح بھی آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی انداز میں حل کریں جو اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب پیراگراف کی تشریح کس طرح ہونی چاہیے، یہاں چند اہم باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ان کو غور سے سنیں، چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں، آپ 9 میں ہیں، 10 میں ہیں، فرسٹ ایئر میں ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہیں، یا چاہے کسی اوپر والی کلاس میں بھی ہے، تو بھی اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ملے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں کہ پیراگراف کی تشریح یا عبارت کی تشریح یا کسی نثر پاری کی تشریح کس طرح ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس پیراگراف کے حوالے سے ہمارے سامنے چند اہم باتیں ہوتی ہیں، جیسے متن، پھر حوالے متن، سیاق و سباق، تشریح یا وضاحت۔ یہ تقریباً 3 باتیں ایسی ہیں جو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آئیے پہلے ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ متن سے مراد کیا ہے؟ متن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی عبارت ہے یا پیراگراف ہے یا کسی نثر پارے کا یا کسی نثر کا ایک بڑا حصہ وغیرہ ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ متن ہے۔ پھر حوالے متن سے مراد کیا ہے؟ حوالے متن سے مراد یہ ہے کہ سبق کا عنوان دینا ہے، یعنی جس سبق کا کوئی نام عنوان ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر اسی سبق کا مصنف کون ہوتا ہے یا اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے، تو یہ ہے متن، پھر حوالے متن۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ اصل میں سیاق کہتے ہیں اس ڈور کو یا رسی کو جو باز کے پاؤں میں باندھا جاتا ہے یا باندھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اسی ڈور کو کہتے ہیں سیاق۔ لفظ سباق جو ہے یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ سبقت سے ہے اور سبقت کے معنی ہے آگے بڑھنا یا بڑھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اسی پیراگراف کا آپ شکار کریں گے، کس انداز میں کہ جو متن ہے، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے، جس متن سے یہ عبارت لی گئی ہے، یعنی جس حصے سے لی گئی ہے یا جس سبق سے یہ عبارت لی گئی ہے، آپ اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ تشریح کرنے میں یا اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ اس کے وہ لفظی معنی ہے۔ اب سیاق و سباق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں یا سیاق و سباق کا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سیاق و سباق کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون آپ کو دیا جاتا ہے یا جس مضمون سے جو پیراگراف لیا جاتا ہے، جس کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک کہانی ہوتی ہے یا ایک سبق ہوتا ہے وہ، تو اس سبق میں موجود جو متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے، اس پیراگراف کے آگے اور پیچھے کیا کیا حالات ہیں،
تو ان حالات کو بیان کرنا ہے ایک خاص انداز میں، لہٰذا متعلقہ مضمون جس سے پیراگراف لیا گیا ہے، یا متعلقہ کہانی جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، یا جو متعلقہ سبق ہے جس سے یہ پیراگراف یا عبارت لی گئی ہے، اس کے آگے پیچھے حالات، اور یہ کیوں بیان کرنا ہے؟ تاکہ متعلقہ پیراگراف یا عبارت کے ساتھ تسلسل یا ربط پیدا ہو جائے۔ تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا تعلق بنائیں گے، اس کا ربط بنائیں گے اس سبق سے یا اس کہانی سے یا اس مضمون سے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیاق و سباق، اور یہ عموماً 5 سے لے کر 7 سطر یعنی لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق کتنے لائن میں؟ 5 سے لے کر 7 سطر میں، 8 میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 5 سے لے کر 7 لائن میں آپ یہ سیاق و سباق لکھیں۔ دوسری بات، تیسری بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو آپ آخری بات لکھ رہی ہے وہ اس انداز میں آپ لکھیں کہ متعلقہ عبارت یا پیراگراف کے ساتھ وہ جڑ جائے، یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے تو آپ سیاق و سباق میں آخری بات اس طرح کریں کہ جو عبارت ہے یا پیراگراف ہے اس کی ابتدا سے اس طرح یہ جڑ جائے، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف کا تعلق سبق سے بیان کریں یا آپ اس کا ربط متعلقہ سبق سے جوڑ دیں۔ تو اس کے لیے یہ 2-3 باتیں کیا ہے، یہ ضروری ہے، اس سے مراد ہے سیاق و سباق۔ اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کرنا، یعنی آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے اسی پیراگراف یا اسی عبارت کی آپ وضاحت کریں گے۔ وضاحت سے پہلے چند اہم باتیں اپنے ذہن میں یہ رکھیے تاکہ آپ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ اصول وضع نہیں کرتے، بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی ذہن میں ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ جان لیں۔ اس میں اکثر محاورات ہوتے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو آسان کرنا، محاورات کو آسان کرنا، یعنی وہی محاورات لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کی آسان معنی لکھنے ہیں، یا اس میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کو وغیرہ کو آسان اردو میں بدلنا، آسان اردو میں لکھنا، اسے کہتے ہیں یہ تشریح ہے۔ اب تشریح کے لیے ضروری بات اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعلقہ پیراگراف میں جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اکثر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جسے ہم مین پوائنٹ کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 نکات اس میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یا اس میں 2 مین پوائنٹ ہوتے ہیں، اور انہی نکات کی وضاحت کرنی ہے، انہی نکات کی تشریح کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم الفاظ کی پیچھے پڑتے ہیں، جملوں کی پیچھے پڑتے ہیں یا فقروں کی پیچھے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جائے، جملوں کے پیچھے پڑ جائے یا فقروں کے پیچھے پڑ جائے تو ان کی وضاحت کرنے کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں تسلسل برقرار نہیں رہتا، ربط ان میں نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے جب تسلسل اور ربط برقرار نہیں رہتا تو متعلقہ پیراگراف کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم متعلقہ پیراگراف کو غور سے پڑھیے۔ اسے غور سے پڑھنے کے بعد جو مشکل باتیں ہیں یا مشکل الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں آسان ہو جائے، یا اس میں محاورات ہیں تو ان کے معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر تمام پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد ہم اس سے جو متعلقہ مرکزی پوائنٹ ہے یا مرکزی خیال ہے یا مین پوائنٹ ہے وہ نکال دیں، اور اسی مین پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تشریح کریں، تو امید ہے کہ وہ تشریح اچھی ہوگی اور مناسب ہوگی۔ پھر یہ کہ تشریح کا آغاز کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جو نقطہ ہم نے نکال دیا ہے، جو مرکزی نقطہ ہے یا جو مین پوائنٹ ہے، تو اسی مین پوائنٹ کو یا مرکزی نقطے کو یا نکات کو اگر ہم ابتدا میں بیان کریں گے تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کا حق ادا کیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم پہلے لکھیں گے متن،
4 عنوانات ہم دیں گے۔ عام طور پر کتابوں میں جو عنوانات دی گئی ہے وہاں یہ ہے کہ آپ 3 عنوانات دیں گے، لیکن میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، میرے ذاتی خیال کی بنیاد پر آپ 4 عنوانات دے دیں، یعنی متن میں یہ کہ جو الفاظ، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے چند الفاظ، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند آخری الفاظ۔ یہ متن مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یہاں آپ لکھیں متن، اور اسی پیراگراف کے جو پہلے چند الفاظ ہے وہ لکھیں، پھر ڈاٹ ڈاٹ کریں اور آخر میں آخری جو چند الفاظ ہے وہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عنوان دینا ہے وہ ہے حوالے متن۔ تو حوالے متن کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ عنوان دیں گے وہ آپ لکھیں سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں اور اس کا حوالہ ہم کس طرح دیں گے، اور جو آخری ہے وہ آپ لکھیں تشریح یا وضاحت لکھیں۔ تو یہ 4 عنوانات آپ اسی ترتیب سے دے دیں اور اسی ترتیب کے مطابق آپ متعلقہ پیراگراف کی تشریح کریں، تو امید ہے کہ آپ اچھی تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں تو یہ آپ اپنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرنے کا طریقہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آئیے اب ہم عملی طور پر ایک پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرتے ہیں کہ عبارت یا پیراگراف کی تشریح کس طرح ہونی چاہیے۔ آج ہم نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ اردو کی کتاب ہے، اور یہ سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے۔ اسے فارسی میں 2 ازدہم بھی کہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ یہ لکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ پیراگراف کی تشریح یا عبارت کی تشریح یہ ہمارا عنوان ہے، لیکن یہ کس بورڈ سے ہے؟ یہ کتاب فیڈرل یا پنجاب بورڈ سے ہے، دونوں کی ایک ہی کتاب ہے، لہٰذا آج ہم فیڈرل یا پنجاب بورڈ کی اردو کی کتاب جو کہ سال دوم کی یا سیکنڈ ایئر کی ہے، اس کتاب میں سے ایک پیراگراف کی تشریح ہم کریں گے۔ جس پیراگراف کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ پیراگراف اس کتاب میں سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب میں سے ہے، اور یہ پیراگراف صفحہ نمبر 1 پر ہے، تیسرا پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف کی ہم تشریح کریں گے۔ تو اس پیراگراف کی تشریح کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اس پیراگراف کو سب سے پہلے اس انداز میں لکھیں کہ ہم یہ 4 عنوانات دیں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے متن میں ہم چند الفاظ لکھتے ہیں، پھر ڈاٹ ڈاٹ اور آخری چند الفاظ، پھر اس کے بعد حوالے متن، اس میں ہم متعلقہ سبق کا نام یا عنوان لکھتے ہیں اور اس کے مصنف کا نام لکھتے ہیں، پھر سیاق و سباق، سبق کے آگے پیچھے کے حالات لکھتے ہیں، اور پھر آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پیراگراف کی تشریح ہم کس انداز سے کریں گے؟ ہم اس انداز سے کریں گے کہ اس پیراگراف کو اس طرح لکھیں گے، متن، ان کا ایک اور کارنامہ، پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یہ اس پیراگراف کا ایک مختصر سا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد حوالے متن، یعنی یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حوالے متن، یہ پیراگراف یا عبارت سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا یا لی گئی ہے، کیونکہ پیراگراف مذکر ہے۔ اگر آپ یہاں پیراگراف لکھتے ہیں تو یہاں آپ لکھیں گے لیا گیا ہے۔ اگر آپ عبارت لکھتے ہیں تو چونکہ یہ لفظ مؤنث ہے لہٰذا پھر آپ یہاں لکھیں گے لی گئی ہے، جس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے عنوان کو بھی واوین میں بند کر دیا ہے اور اس کی مصنف کا جو نام ہے وہ بھی، تو یہ دونوں آپ واوین میں بند کریں گے۔ تو حوالے متن کا یہ طریقہ ہے، یہ اس کا دوسرا عنوان ہو گیا۔ اب تیسرے عنوان کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم اس پیراگراف کے لیے سیاق و سباق کس طرح لکھیں گے، یعنی اس کے لیے اچھا سیاق و سباق کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس پیراگراف کے لیے اچھا سیاق و سباق میرے خیال میں اس طرح ہونا چاہیے۔ سیاق و سباق، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ عین اسلامی طرز عمل اپنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تھے کہ ایک عیسائی نے آ کر ولید عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کی
کہ انہوں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب انہوں نے عباس سے دریافت کیا تو انہوں نے تحریری سند دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ انہیں اپنے خلیفہ کی طرف سے بطور جاگیر ملی تھی۔ پھر عیسائی سے مخاطب ہوئے تو عیسائی نے کہا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ یہ سنا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر زمین عیسائی کو دے دی کہ اے عباس، خدا کی تحریر یعنی قرآن کو آپ کے والد کی تحریر پر فوقیت حاصل ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا اس پیراگراف کے لیے یہ سب سے اچھا سیاق و سباق ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات آپ نے ملاحظہ کی کہ یہ چونکہ زمین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آخری بات ایسی ہوئی کہ یہ اسی متعلقہ پیراگراف جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے ابتدا سے بالکل جڑ گیا ہے۔ پیراگراف کیا ہے؟ یہ پیراگراف میں آپ کو اس کتاب میں سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ پیراگراف صفحہ نمبر 1 پر ہے اور سب سے آخری یعنی تیسرا پیراگراف ہے۔ یہ آپ غور سے سنیے، پھر اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے مرکزی خیال یا مرکزی نقطہ کی طرف۔ تو یہ پیراگراف اس طرح ہے کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹھانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تو یہ پیراگراف آپ نے سن لیا کہ اسی پیراگراف کی ہم تشریح کریں گے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ انداز اپنایا کہ متن پہلے چند الفاظ آپ نے دیکھے، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند الفاظ، پھر اسی طرح حوالے متن بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کے لیے ہم متن کا حوالہ کس طرح دیں گے۔ تو یہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے اور اس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے۔ پھر سیاق و سباق بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی سب سے اہم حصے کی طرف کہ اس کی تشریح ہم کس طرح کریں گے۔ تو اس پیراگراف کو اگر آپ غور سے پڑھ لیں گے تو اس میں یہ چند الفاظ ایسے ہے یا چند تراکیب ایسی ہے جو مشکل لگتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ ان کو انڈر لائن کریں کہ یہ آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ مثلا جیسے سلاطین، تو سلاطین یہ سلطان کی جمع ہے، بادشاہ کو کہتے ہیں۔ سلاطین بنی امیہ کا مطلب کیا ہے کہ بنی امیہ کے بادشاہ۔ کارروائی کا مطلب کیا ہے؟ کام چلانا یا مطلب پورا ہونا۔ اسی طرح زمینداری کہتے ہیں زراعت کی آمدنی پر بسر اوقات کرنا۔ جاگیر ذاتی یا سرکاری طور پر بخشی گئی زمین، گاؤں وغیرہ اسے جاگیر کہتے ہیں۔ تخت خلافت پر بیٹھنا، حکومت کا نظام سنبھالنا۔ تو یہ اس میں وہ چند مشکل الفاظ ہے یا تراکیب ہے جن کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس پورے پیراگراف کو پڑھ لینے کے بعد جو میں نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو مرکزی نقطہ ہے یا مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ زمینیں خاندانی افراد سے لے کر عوام کو واپس دینا، یہ ایک کارنامہ ہے کس کا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس پیراگراف میں اسی کارنامے کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا اس پیراگراف کی تشریح آپ اچھے انداز میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہم اس کی تشریح بہترین انداز میں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس پیراگراف میں مولانا شبلی نعمانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کارنامے انجام دیے تھے اور عوام کو بہت سی سہولیات فراہم کی تھی۔ ان کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ بنی امیہ کے بادشاہوں کی ناجائز کارروائیوں کو ختم کرنا تھا، کیونکہ بنی امیہ کے بادشاہوں نے ملکی زمینوں کے بڑے بڑے حصے اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کیے تھے، حالانکہ یہ زمینیں عوام کے قبضے میں تھیں اور وہ ان میں مختلف فصلیں اگا کر قوم کی خوراک کا مسئلہ حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن بنی امیہ کے بادشاہوں نے تیموریہ بادشاہوں کی طرح ان زمینوں کو
اپنے خاندان کے لوگوں کو بطور جاگیر دیا تھا۔ تیموریہ بادشاہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں، یہاں آپ میں لکھیے، اپنے دور حکومت میں اس طرح کی بڑی بڑی جاگیریں، یا آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ صوبے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں شہزادوں کو دی تھی۔ اس لیے جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت سنبھالی، تو یہاں پر ملاحظہ کیجئے، جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت سنبھالی تو یہاں آپ آ جائے، پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے سب سے پہلے اس سنگین مسئلے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے سب سے پہلے اس سنگین مسئلے کی طرف توجہ فرمائی، اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ خاندان کے ممبروں سے یہ بڑی بڑی زمینیں لینا اور ان کو رعایا کے قبضے میں دینا پورے خاندان کی دشمنی اپنے سر لینا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس سنگین مسئلے کو بروقت حل کر کے عوام پر بہت بڑا احسان کیا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم اس پیراگراف کی تشریح کس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے جو فیڈرل یا پنجاب بورڈ کی ہے، اور اس کے ایک پیراگراف کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ ہم پیراگراف کی تشریح کس انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔